السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بہت خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اپنی زندگی میں۔ اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ اگر میری کہانیاں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو مجھے اپنا پازیٹیو رسپانس بھی دیں، مجھے اپنا پیار بھی دکھائیں کہ آپ کو مجھ سے پیار ہے، تاکہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اور کہانیاں سنا سکوں، اور کہانیاں جو کہ سبق آموز ہوں، یعنی کہ جن کے سبق بہت اچھے ہوں، آپ کو زندگی میں کوئی لیسنز دیں وہ۔ اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی آپ پہلی دفعہ سننے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کہانیاں سنیں، ان کو اچھا لگے، ان کی زندگی میں بھی کچھ لیسنز آئیں، کیونکہ میری کہانیاں کچھ نہ کچھ سبق آموز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو زندگی کا کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں، کیسے آپ کی زندگی میں چیزیں جو ہے نا اثر کرتی ہیں۔ چلیں پھر آج کی کہانی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ چلتے چلتے میں آپ کو پہلے کہانی کا عنوان بتا دوں۔ کہانی کا عنوان ہے ایک خوبصورت لڑکی۔ اس کا واقعہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کس طرح سے اتار چڑھاؤ آئے، کس طرح سے اس نے اپنی زندگی بسر کی اور کیسے اس نے آگے اپنی زندگی شروع کی۔ تو جیسے کہ ہر کہانی کی طرح ان کے باب ہوتے ہیں مختلف، تو آج کی کہانی میں ہمارا باب نمبر 1 جو ہے وہ ہے ایک خوبصورت شروعات، یعنی کہ اس کی زندگی کی نئی شروعات شروع ہوئی تو کس طرح سے اس نے اپنی خوبصورت شروعات کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی جو کہ بہت خوبصورت حسین تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ اپنے والدین کی ایک اکلوتی اولاد تھی، اور اس کے والد حضرت احمد ایک بہت نیک اور شریف انسان تھے۔ احمد صاحب نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے اسلامی طریقے سے کی تھی۔ عائشہ کو بچپن سے ہی قرآن حدیث کی تعلیم دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اچھی اخلاق کی مالک تھی بلکہ اس کا دل بھی ایمان سے روشن تھا۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ وہ ایک خوبصورت مکمل لڑکی تھی۔ باب نمبر 2، جوانی کی دستک۔ اب یہ تو نہیں کہ عائشہ نے صرف بچے ہی رہنا تھا، آخر کو عائشہ نے بڑے بھی ہونا تھا۔ اب اس کو ایک جوانی نے اس کی دستک دی۔ عائشہ جب جوان ہوئی تو لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن عائشہ کو اپنے حسن پہ بہت غرور نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ دین اور ادب سے بھی نوازا ہے۔ احمد صاحب کو اپنی بیٹی پر فخر تھا، لیکن وہ ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ اس کی بیٹی کی حفاظت کرے، اسے ایک اچھے مسلمان گھر میں رشتہ فرمائے، کیونکہ کوئی جتنا بھی امیر، جتنا بھی نیک اخلاق کا ہو، تو ماں باپ بچوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں، اسپیشلی جہاں بات بیٹیوں کی آتی ہے تو مطلب وہ بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو جو ہے نا کسی اچھے مسلمان گھر میں اس کا رشتہ کر دیں۔ باب نمبر 3، پہلی نظر کا اثر۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک امیر شخص کا بیٹا زید، جو شہر کا مشہور تاجر تھا، بازار میں عائشہ کو دیکھ لیتا ہے۔ زید عائشہ کے حسن سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ فوراً اپنے گھر جا کر اپنے والدین کو عائشہ کے رشتے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ باب نمبر 4، رشتے کی گفتگو۔ اب کیونکہ لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی ہے تو گھر والوں نے تو رشتے کے لیے آنا ہے نا بات کرنے کے لیے۔ زید کے والدین بہت عزت دار لوگ تھے، اس لیے احمد صاحب ان کا عزت سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ جب رشتے کی بات شروع ہوتی ہے تو احمد صاحب نے ایک شرط رکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسی گھر میں دوں گا جہاں دین کی قدر کی جاتی ہو۔ میرے لیے دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی زیادہ ضروری ہے۔ رشتہ طے ہونے تک زید کے والدین احمد صاحب کی بات کو پسند کرتے ہیں، اپنے گھر کے اسلامی ماحول کے بارے میں انہیں یقین دلاتے ہیں۔ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ کی شادی زید سے ہو جاتی ہے۔ اب عائشہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اب شادی ہونے کے بعد لڑکی کا گھر سسرال ہو جاتا ہے، وہ میکے سے نکل کے سسرال میں چلی جاتی ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی نئی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ باب نمبر 6، نئی زندگی کا آغاز۔ شادی کے بعد عائشہ نے اپنے سسرال میں بھی وہی دین اور اخلاق کا اثر دکھایا جو اس نے اپنے والد سے سیکھا تھا، کیونکہ جیسی تربیت آپ اولاد کو اپنے گھر میں دیتے ہیں ویسی ہی وہ آگے بھی لے کر جاتی ہے۔ اس کے اچھے رویے اور نیک اخلاق نے اس کے گھر والوں کے دل جیت لیے۔
زید بھی اس کا بہت احترام کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے عائشہ جیسی نیک با کردار با اخلاق لڑکی ملی، یعنی کہ جو اس کی بیوی بنی۔ باب نمبر 7، اخلاق اور کردار کا اثر۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسن سے زیادہ ضروری انسان کا کردار اور اخلاق ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی دی ہوئی تربیت اور دین کی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو میری کہانی سن رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم دنیا کی تعلیم میں کس طرح سے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے دین کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں۔ میرا ان والدین کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ہی اس طرح سے کریں کہ وہ دین کی تعلیم اپنی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب گزرے۔ خیر، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی کہانی کے کچھ اور باب باقی ہیں۔ باب نمبر 8، دعاؤں کا اثر۔ احمد صاحب کی ہمیشہ دعا تھی کہ اس کی بیٹی دنیا میں بھی خوش رہے اور آخرت میں بھی اللہ اس پر اپنی رحمت برسائے۔ عائشہ اور زید کی زندگی ایک مثال بن گئی ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو دین اور دنیا دونوں کا اتحاد بنانا چاہتے ہیں۔ باب نمبر 9، اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ رشتوں میں سب سے زیادہ اہمیت اخلاق اور دین کو دینی چاہیے۔ جب انسان اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے تو وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابھی عائشہ کی زندگی یہاں مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کی زندگی میں کچھ نئے امتحان بھی آنے تھے۔ باب نمبر 10، نئے امتحان۔ زندگی میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان ایمان اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ عائشہ اور زید کی زندگی بھی ایک نیا موڑ لیتی ہے جب زید کا کاروبار مکمل طور پر مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب زندگی میں سب کچھ اچھا چلے ایسا تو ہو نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی مشکلات تو آتی ہے، تبھی تو انسان کا اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے اور وہ مشکلات کو اللہ پر یقین کر کے جو ہے نا آسانی سے پار کر لیتا ہے۔ خیر، اس طرح سے وہ ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے زید نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ عائشہ نے اسے ہمت دلائی اور کہا اللہ پر یقین رکھو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ باب نمبر 11، صبر اور شکر۔ زید نے عائشہ کی بات پر عمل کیا، صبر اور دعا کے ساتھ اپنے کاروبار کو دوبارہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کی محنت اور دعا کا صلہ دیا اور دھیرے دھیرے ان کی حالت بہتری کی طرف ہونے لگی۔ یہ وقت عائشہ اور زید کے رشتے کو اور مضبوط کر گیا۔ باب نمبر 12، ایک نئی ذمہ داری۔ عائشہ کو اللہ نے ماں بننے کی خوشخبری دے دی۔ اللہ نے اگر ان پر ایک مشکل دی تو ساتھ میں اللہ نے انہیں خوشی بھی دی کہ وہ تاکہ اس مشکل کو اس خوشی میں آ کے بھول جائیں اور اللہ سے شکر ادا کریں۔ خیر، عائشہ کو ماں بننے کی خوشی میسر ہوئی۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک نئی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے دعا کی کہ وہ ایک نیک با کردار، با اخلاق اور دیندار انسان بنے۔ عائشہ نے اپنے گھر کے ماحول کو اور بھی زیادہ اسلامی بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ باب نمبر 13، تربیت کا نظام۔ کیونکہ وہ ایک اچھی اخلاق والی لڑکی تھی اور نیک لڑکی تھی تو اسے دین و دنیا دونوں کی تعلیم بھی بہت اچھی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک تربیت گاہ بنائے گی جہاں وہ دوسروں کے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے گی۔ عائشہ اور زید نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو قرآن اور سنت کے مطابق تربیت دیں گے۔ انہوں نے گھر میں قرآن کی تلاوت اور عبادت کا سلسلہ مضبوط کیا تاکہ ان کا بچہ دین کے سائے میں پلے بڑھے۔ باب نمبر 14، خوشی اور برکت۔ اللہ نے ان کو ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ عبداللہ اپنے ماں باپ کی تربیت کا حاصل تھا۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو ایمان اور اچھے اخلاق کی مثال بنتے دیکھا، جس وجہ سے وہ بھی ایک نیک اور باکردار بچہ بنا۔ باب نمبر 15، ایک مثالی زندگی۔ اب دیکھیں، وہ ایک صبر اور شکر کرنے والی لڑکی تھی تو اللہ نے اس کو ایک بہت اچھا نیک باکردار ہم سفر دیا۔ نہ صرف ہم سفر دیا بلکہ اللہ نے ایک نیک صالح اولاد بھی عطا کی تو اس کی زندگی دنیا والوں کے لیے مثالی بن گئی۔ عائشہ اور زید کی زندگی نہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک مثال تھی جو انہیں دیکھتے اور ان سے سیکھتے۔ ان کا گھر ایک ایسی جگہ بن گیا تھا جہاں لوگ مشورہ لینے اور اپنے مسائل حل تلاش کرنے آتے تھے۔ باب نمبر 16، نئی آزمائش۔ جب عبداللہ جوان ہوا تو ایک دن شہر میں ایک وبا پھیل گئی، لوگ خوف زدہ تھے، قوم میں قید ہو گئے تھے۔
زید کا کاروبار پھر سے متاثر ہوا، لیکن اس بار عبداللہ نے بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے علم، ایمان اور حوصلے سے حالات کا سامنا کیا۔ عبداللہ نے والدین سے مشورہ کر کے آن لائن کاروبار شروع کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سب کچھ آن لائن کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آن لائن کو جو ہے نا کام لیا جائے۔ باب نمبر 17، نئی دنیا میں قدم۔ عبداللہ نے دیانت داری اور اپنی ذہانت اور صبر سے کام لیا۔ اس نے اپنے والد کی پرانی دکان کو ایک آن لائن سٹور میں بدل دیا۔ اس دوران وہ اپنے والدین کی دعاؤں اور عائشہ کی تربیت کو یاد رکھتا رہا۔ اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت دی اور چند ماہ کے اندر اندر وہ مشکلات سے باہر نکل آئے۔ باب نمبر 18، قربانی اور محبت۔ عائشہ اور زید نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ہمیشہ دوسروں کی ہمدردی، محبت اور قربانی کا درس دیا۔ عبداللہ نے اپنے والدین کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہر ممکن طریقے سے دوسروں کی مدد کی۔ باب نمبر 19، عبداللہ کی شادی۔ اب عبداللہ اتنا جوان ہو چکا تھا کہ اس کی شادی کا ٹائم آ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور عبداللہ کی شادی کی بات بھی شروع ہو گئی۔ عائشہ نے دعا کی کہ عبداللہ کو ایک نیک صالح بیوی ملے جو ان کے گھر کو خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔ عبداللہ کی شادی ایک نیک لڑکی فاطمہ سے طے پائی۔ اس طرح سے انہوں نے ایک مثالی زندگی بنائی۔ انہوں نے صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی کریں تو آپ کو دونوں میں برکتیں اور جو ہے نا دونوں میں آپ کو خوشیاں عطا ہوں گی۔ آپ کو دنیا میں نہ صرف دولت ملے گی بلکہ سکون بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مشکل آئے تو اللہ پر توکل نہ چھوڑیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو اس پر توکل رکھتے ہیں، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ اگر تو میری کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے آپ کا پیار نظر آتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو جاتے جاتے میری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے جائیں، اور ساتھ میں کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی، اچھی لگی، اور آپ اپنا بتائیں کہ میں آپ لوگوں کو اور کس طرح کی سٹوری سنایا کروں۔ چلیں پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ بائے بائے۔